اب بلوچستان والا واقعہ جو ہم نے سنا ہے بہت دکھ ہوا ہے، یقین کریں آپ، لیکن اس واقعے کے پیچھے جو وجوہات ہیں ہمیں وہ وجوہات تلاش کرنی ہوں گی کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا۔ ان لوگوں نے جنہوں نے غیرت کے نام پر قتل کیا، کیا ان کو سزا دینے سے ہی یہ برائی ختم ہو جائے گی؟ کیا ان کو سزا دینے سے ہی یہ معاملات حل ہو جائیں گے؟ یقین کریں آپ، جو بندہ جان لے رہا ہے اسے جان دینا بھی آتی ہے، اس لیے وہ قدم اٹھا رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس برائی کی جڑ کیا ہے۔ ایک بندہ چوری کر رہا ہے، اسے پتہ ہے کہ چوری کرنا گناہ ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے وہ چوری اس جذبے کے ساتھ کرتا ہے کہ یہ چوری اگر میں نہ کروں تو میری توہین ہے، پتہ اسے ہے کہ شریعت نے منع کیا ہے۔ ایک بندہ چغلی کرنے میں ماہر ہے، اسے پتہ ہے کہ چغلی کرنا بہت سخت گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ چغلی اس وجہ سے کرتا ہے کہ اگر میں چغلی نہ کروں تو میری توہین ہے۔ کوئی بھی بندہ ایک فراڈ کرنے میں بڑا ماہر ہے، بعض اوقات وہ فراڈ اس وجہ سے کرتا ہے کہ اگر میں اس جگہ پر فراڈ نہ کروں تو یہ جو میرا مشن ہے، جو یہ میرا پیشہ ہے، اس کی توہین ہے، لہذا وہ فراڈ کر کے لوگوں کو دکھاتا ہے، اپنی عزت بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ جو فکر، جو برائی ایک سوچ بن کر، ایک غیرت کا نام لے کر ان کے خون میں رس جائے تو اس کو دور کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی جڑ کو پکڑیں۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ جو آج بلوچستان والا واقعہ پیش آیا ہے، اس طرح کے کئی واقعات پیش آ رہے ہیں۔ یہ واقعات کم ہو سکتے ہیں صرف ایک وجہ سے یہ واقعات کم ہو سکتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کی شادی ٹائم پر کرنے والا ایک تصور پیدا کریں۔ ایک معاشرے میں لوگوں کا تصور بن جائے کہ بچوں کی شادی ٹائم پہ کرنی چاہیے، اور بچہ جو ہی جوان ہوتا جائے اور بچی جو ہی جوان ہوتی جائے، اس بچی کے والدین کو یہ فکر پڑ جانی چاہیے کہ ہم نے اپنے بچے کی شادی کرنی۔ ہمارا معاشرہ 18 سال تک یہ سوچتا رہتا کہ ابھی ہمارے بچے چھوٹے ہیں، حالانکہ وہ جوان ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس وقت تک ان کے ذہنوں میں ایک فکر جنم لیتی ہے، ایک تصور جنم لیتا ہے، ایک شعور جنم لیتا ہے، جس شعور کا استعمال کر کے، جس فکر کا استعمال کر کے، جس تصور کا استعمال کر کے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ غلط قدم اٹھا لیتے ہیں۔ اس فکر، اس تصور، اس شعور سے پہلے اس کی زندگی کو مصروف کر دیں، اور شریعت کا حکم بھی یہی ہے۔ آج اگر ہم شریعت سے دور ہوں گے تو اس طرح کے کئی کیسز ہمیں دیکھنے کو ملیں گے۔ یقین کریں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وضو کراتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 دن 2 دن 3 دن تک حضرت ربیعہ سے پوچھا کہ ربیعہ تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ 3 دن تک، اور حضرت ربیعہ بار بار عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس ظاہری حسن اتنا نہیں ہے، میرے پاس دولت نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، مجھے رشتہ کس نے دینا ہے؟ آپ یقین کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن تک یہ لگاتار کیوں پوچھا؟ یہ ایک امت کو پیغام تھا کہ اپنے بچوں کی شادی کی فکر جو ہے وہ جن کے زیر کفالت ہوں ان کے ذہنوں میں ہونی چاہیے، ایک تصور ان کے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے جوان ہو رہے ہیں، ہمیں ان کی شادی کرنی چاہیے۔ اگر یہ فکر، شریعت کا یہ اصول، یہ ضابطہ، اس پر ہمارا معاشرہ عمل کرے گا، تب ہمارا معاشرہ اس طرح کے کیسز پر کنٹرول کر سکے گا۔